السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، تازہ ترین اطلاعات کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ایک بھارتی ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا ہے، جس میں ایک بھارتی لیفٹیننٹ کرنل مارا گیا ہے، جبکہ جو میجر سوار تھے وہ شدید زخمی ہیں اور اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہیں۔ بھارتی حکام نے اسے ایک حادثہ قرار دیا ہے یا ٹیکنیکل فالٹ قرار دیا ہے، اور یہ بھارت کی روش رہی ہے کہ پچھلے 2-3 سال کے دوران جب بھی اس کا کوئی جہاز گرا ہے یا ہیلی کاپٹر گرا ہے تو اس نے اسے فنی خرابی قرار دیا ہے۔ لیکن اب دنیا بھارت کے اس موقع کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جس تسلسل کے ساتھ یہ جہاز بھارت کے گر رہے ہیں یا ہیلی کاپٹر نشانے بن رہے ہیں، ان کی تعداد پچھلے 2-2.5 سال کے دوران تقریباً 25 سے 30 تک ہو چکی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ دنیا کی کسی بھی ملک میں ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ صرف بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اس کے جہاز یا ہیلی کاپٹر فری فال گر رہے ہیں۔ اسے دنیا اب یہ دیکھ رہی ہے اس نگاہ سے کہ جس طرح پاکستان نے 27 جنوری کو ابھینندن کا طیارہ جو گرایا تھا ٹیکنالوجی کی مدد سے، اور اسے ابھینندن کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں پاکستان کی سرزمین کے اندر ہوں یا بھارتی سرزمین یا فضائی حدود کے اندر ہوں، کیونکہ اس کا رابطہ ٹاور سے ہی کمیونیکیشن کاٹ دی گئی تھی۔ اب یہ پاکستان میں جو بلیک آؤٹ ہوا ہے یا ایران میں بلیک آؤٹ ہوا ہے، تو دنیا بھر کے تجزیہ نگار جو دفاعی تجزیہ نگار ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں اور اس چیز پہ بلیو کر رہے ہیں کہ سارا کچھ جو چائنیز ٹیکنالوجی ہے اس کا شاخسانہ ہے، اسی کو بروئے کال لا کر یہ سب کھیل رچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کے طیارے اور ہیلی کاپٹر آئے دن گرتے رہتے ہیں اور اس کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں۔ اس پر بھارتی حکومت بھی اور ملٹری حکام بھی اور ایون فوج کے اندر بھی شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے، کیونکہ ابھی تک اسے اس کی کاز ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ کیوں کر ہو رہا ہے اور اس کا مداوع ہم کس طرح کر سکتے ہیں۔ نہ تو ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی کی صحیح طرح سے اس کی تشخیص ہے کہ کس وجہ سے ہماری بیماری لاحق ہو رہی ہے، کون سی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کا مداوع کس طرح کریں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری بھارتی جو فوج ہے وہ سٹریس میں ہے۔ ایون ان کا آرمی چیف جنرل نروانے نے خود تسلیم کیا ہے کہ میں سٹریس کا شکار ہوں، دباؤ کا شکار ہوں، پریشانی اور خوف کا شکار ہوں، کیونکہ بھارت نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اسے 2 فرنٹ پہ لڑنا پڑے گا۔ ایک طرف پاکستان ہے، دوسری طرف چائنا ہے، اور چائنا آئی روز کبھی لداخ میں، کبھی اروناچل پردیش میں، اور کل سکم کی بات آئی ہے کہ وہاں بھی بھارت اور فوج جو ہے چین کی فوجیں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتا ہو گئے ہیں۔ ڈنڈوں اور سوٹیوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں بہت سے چینی جو ہے نا بھارتی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے وہ نت نئے بارڈر اور نت نئی جو ہیں وہ سردے جو LAC کے اوپر جو ہے مقامات کھول رہا ہے چین، تاکہ بھارت کو دباؤ میں لایا جا سکے۔ دراصل یہ وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اب جنگوں کا جو ایک تھا کہ ہیلی کاپٹر ہیں، توپیں ہیں، لڑائی ہیں، اب یہ ٹیکنالوجی کا مقابلہ ہے، اور چین کسی بھی صورت میں بھارت کا آپ اس کا چین سے مقابلہ نہیں کر سکتا بھارت۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے چین اس وقت بھارت کے اوپر پوری طرح سے سوار ہے، اور آئے روز ہم اس طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں جس کے نتیجے میں بھارت کا شدید نقصان ہو رہا ہے، اور بھارت کے علاقوں پر آہستہ آہستہ چین قبضہ بھی کرتا جا رہا ہے، اور ان علاقوں کو اپنا علاقہ بھی وہ کہتا ہے، اور دنیا صرف تماشا دیکھ رہی ہے۔ کوئی بھی ایسی حکومت یا ملک بھارت کی مدد کرنے کی نہ تو کوشش کر رہا ہے اور نہ ہی اس پوزیشن میں ہے۔ ناظرین کرام، آج کی دوسری اہم ترین خبر میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ کل ہی آپ ہمارے پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک اہم ترین 3 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے، جس میں پرائم منسٹر، آرمی چیف اور DGISI نے شرکت کی، اور اس کا ایجنڈا جو تھا وہ 3 سبجیکٹس سے جن پہ اوپر ڈسکس کی گئی۔ سب سے پہلے بلوچستان کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے۔ وہاں جو ہے بہت سارے عناصر وہ TTP کے ہیں، وہ داعش کے ہیں، وہ BLA کے ہیں، یا افغان ایجنسی جو ہے نا وہ اسے وہاں مداخلت کر رہی ہے NDS۔ تو پاکستان جو ہے اب پوری اس نے اپنے وسائل، اپنی پوری کوششیں بلوچستان سے ایسے عناصر کی سرکوبی کے لیے وقف کر دیے ہیں، کیونکہ وہاں اب خوف ہراس کی جو ہے وہ فضا پیدا کی جا رہی ہے، تاکہ وہاں جو لوگ کان کنی کے ساتھ وابستہ ہیں وہ گھروں میں بیٹھ جائیں۔ بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، اور ہماری فورسز کے اوپر جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پاکستان گوادر اور CPEC کی تکمیل اور بلوچستان میں امن لانے کے لیے یکسو ہے، اور کل کی میٹنگ میں، اہم ترین میٹنگ میں، یہ موضوع سب سے اوپر تھا۔ اس کے بعد دوسری جو اہم سبجیکٹ تھا وہ تھی آج بھارت کا یوم جمہوریہ، جسے پورے بھارت میں
سکھ بھی, کسان بھی اور کشمیری بھی بلیک ڈے کے طور پر جو ہے وہ منا رہے ہیں. اور اس وقت دلی میں بھرپور احتجاج ہو رہا ہے اور دلی کی ارد گرد کی تمام جو علاقے ہیں وہ ٹریکٹروں سے بھر چکے ہیں, کیونکہ یوم جمہوریہ کو آج سکھوں نے اور کاشتکاروں نے, کسانوں نے, جو لاکھوں کی تعداد میں بھارت میں ہیں, آج دلی کے اندر موجود ہیں, انہوں نے پورے اس وقت دارالخلافہ کو محصور کر رکھا ہے. اور لال قلعہ کے ارد گرد سارے جو ہیں وہ ٹریکٹر موجود ہیں اور احتجاجی لوگ موجود ہیں. اس لیے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بھارت کو ایسا ڈرامہ رچا سکتا ہے, اور اس حوالے سے سکھوں نے ایک ایسے آدمی کو پکڑا بھی ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے اپنے پروگرام جو انڈین حکومت نے بنایا تھا, اور وہ خود اپنے منہ سے بتا رہا ہے, اس کی آڈیو بھی جو ہے نا وہ ریلیز ہو چکی ہے, مختلف چینلز میں بھی آ رہی ہے. تو اب خدشہ یہ ہے کہ کوئی بھارت ایسا پلوامہ ٹور ڈرامہ رچائے گا جس کے رد عمل میں وہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے. تو کل کے ہمارے جو 3 اہم بڑے تھے, انہوں نے یہ اس پہ فیصلہ کیا کہ ہم پھر اگر ایسی صورتحال پیدا تو ہم اس پہ کیا رسپونڈ کس طرح کریں گے. اور تیسری اہم بات یہ کہ جو بائیڈن حکومت نے اپنی افغان پالیسی پر کو ریویزٹ کر رہی ہے, اور اس کی جو کمپلیکیشنز اور جو ہیزرڈس ہوں گے, جو سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے, ان کے روشنی میں کل یہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے. اور ہمارے فارن منسٹر نے افغان فارن منسٹر کو, اپنے کاؤنٹر پارٹ کو کل فون بھی کیا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو معاہدہ تھا یہ بہت مشکل سے اسے پاکستان نے اپنی کوششوں کے ذریعے تکمیل تک پہنچایا تھا, اس لیے عمل کرنا چاہیے, ورنہ پورے خطے میں ایک نیا جنگ اور جدل کا دور شروع ہو سکتا ہے. تو یہ وہ 2 اہم خبریں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے گوش گزار کرنی تھی. ناظرین کرام, آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, اور سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.